دیگرگو ہے جہاں تاروں کی گردش تیز ہے ساقی، دل ہر ذرے میں غوغائے رستہ خیز ہے ساقی، متائے دین و دانش لٹ گئی اللہ والوں کی، یہ کس کافر ادا کا غم زدہ خون ریز ہے ساقی، وہی دیرینہ بیماری، وہی نہ محکمی دل کی، علاج اس کا وہی آب نشاط انگیز ہے ساقی، حرم کے دل میں سوز آرزو پیدا نہیں ہوتا، کہ پیدائی تیری اب تک حجاب آمیز ہے ساقی، نہ اٹھا پھر کوئی رومی عجم کے لالا زاروں سے، وہی آب و گلے ایراں وہی تبریز ہے ساقی، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی، فقیر راہ کو بخشے گئے اسرار سلطانی، بہا میری نوا کی دولت پرویز ہے ساقی۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں انقلاب آ گیا ہے، ستاروں کی گردش میں تیزی آ گئی ہے، یہاں کے ہر ذرے کے دل میں قیامت کا سا شور برپا ہے۔ انقلاب کیسا ہے؟ اس دنیا میں جو ملت کی حالت ہے وہ بہت بری ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ قیامت کا سا ماحول آ گیا ہے ملت کے لوگوں پر۔ دوسرے شعر میں وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے حقیقی نام لیوا ہیں، اب وہ ایسی مشکلات سے دو چار ہو چکے ہیں کہ انہوں نے اپنے حقیقی منصب کو بھی فراموش کر دیا۔ اللہ والوں کے پاس دین اور عقل کا جو سرمایہ تھا لٹ گیا، کوئی شے باقی نہیں رہی، کوئی شے باقی نہیں رہی، یعنی دین، عقل اور علم و ہنر سے ملت کے لوگ بالکل خالی ہو گئے۔ اللہ والوں کے پاس دین و عقل کا جو سرمایہ تھا لٹ گیا ہے، گویا دین و دانش اور جد و جہد اور عمل، یہ ان ساری چیزوں سے ملت کے لوگ بیگانہ ہو گئے۔ اے اللہ تعالیٰ، یہ کس کافر ادا کے ناز و غمزہ کا کرشمہ ہے؟ فرنگی تہذیب ہی کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے، جس کے ظاہر سے متاثر ہو کر ملت کے لوگ اپنے دین سے دور ہو گئے۔ ملت کے لوگ اسی پرانی بیماری کا شکار ہیں اور ان کے دل پختگی سے محروم ہیں، گویا ان کے دل ایمان سے دور ہو گئے ہیں اور وہ رائے حق میں ثابت قدم نہیں رہے۔ اے اللہ تعالیٰ، مسلمانوں کی اس بیماری کا علاج ایمان کا وہی آب نشاط انگیز ہے، جسے حلق سے اتارتے ہی روح و قلب پر ایک خاص لطف و شادمانی کی کیفیت طاری ہو جائے۔ ملت ایک انقلاب چاہتی ہے، ایسا انقلاب جو سرور کائنات کے فرمودات سے ہم آہنگ ہو۔ ملت کے لوگ اسی پرانی بیماری میں مبتلا ہیں، یعنی ان کے دل ایمان پہ پختہ نہیں رہے، وہ رائے حق سے ڈگمگا رہے ہیں۔ اے اللہ تعالیٰ، اس بیماری کا علاج ایمان کا وہی آب حیات ہے، جسے حلق سے اتارتے ہی قلب و روح پر نشاط کی کیفیت چھا جائے، وہی دل کی کمزوری اور ناپختگی کو دور کر سکتا ہے۔ حرم یعنی اہل کعبہ یعنی ملت کے دل میں آرزو کا سوز پیدا نہیں ہوتا۔ وہ ہمت اور بلند حوصلے سے خالی ہو گئے۔ اے اللہ تعالیٰ، کیا تجھے اس کا سبب معلوم ہے؟ سبب یہی ہے کہ تو بے پردہ جلوہ نہیں دکھاتا، تیرے حسن کی تجلیاں اگرچہ آنکھوں کو منور کرتی رہتی ہیں، لیکن ابھی تک ان میں حجاب کا رنگ غالب ہے۔ حجاب بالکل اٹھ جائے تو ہر مسلمان کے دل میں وہی ذوق و شوق اور وہی جذبہ و آرزو پیدا ہو جائے جو ہمارے بزرگوں میں تھی۔ یہی ہے کہ مسلمانوں کے دلوں میں آرزو کا سوز پیدا نہیں ہو رہا، اور ان میں ہمت بھی ختم ہو گئی، جد و جہد اور عمل بھی ختم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ، اگر تو اپنا جلوہ ظاہر فرما دے تو توقع ہے کہ یہ ملت کے لوگ پھر اپنے اسلاف کے ایسے عظیم جذبے اور ولولے پیدا ہو جائیں
اور ان میں دوبارہ ایمان آ جائے۔ ایران کی سرزمین بھی وہی ہے، اس کا مشہور شہر تبریز بھی اپنی جگہ باقی ہے جو حضرت شمس کا وطن تھا، لیکن اللہ تعالیٰ، یہ کس قدر تعجب کا مقام ہے کہ اس سرزمین سے پھر مولانا روم جیسا کوئی شخص پیدا نہیں ہوا، اور وجہ یہی ہے کہ کوئی شمس تبریز جیسی تربیت کرنے والا شخص موجود نہ رہا۔ اقبال اپنے اس کھیت سے نا امید نہیں، اپنے لوگوں سے نا امید نہیں جو اس وقت ویران نظر آ رہا ہے۔ یہ ہے کہ اگرچہ ملت کے لوگوں کی ظاہری حالت کوئی اچھی نہیں، لیکن مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اگر تو ذرا سا نظر کرم کر دے تو پھر وہ اپنا کھویا ہوا عظیم اور بلند مرتبہ ملت کے لوگ دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تھوڑا نظر کرم کر دے اللہ تعالیٰ۔ آخری شعر میں اقبال اپنے آپ کو ایک فقیر کہہ رہے ہیں کہ راستے میں بیٹھے ہوئے مجھ فقیر کو اللہ تعالیٰ تو نے بادشاہت کے رازوں سے آگاہ فرما دیا ہے۔ میری شاعری کی قیمت پرویز بادشاہ کی سلطنت ہے۔ میں وہ فقیر ہوں جو راستے پہ بیٹھا رہتا ہے اور آنے جانے والے سے کچھ دل آ جاتے ہیں، لیکن خدا کی رحمت دیکھیے کہ اس نے مجھے بادشاہی کے بھید عطا کر دیے، اور میرے کلام میں، میری شاعری میں وہ دولت ہے اور وہ دولت دے دی جس کا اندازہ، جس کی قیمت ایران کے مشہور بادشاہ خسرو پرویز کے تمام خزانے اس پہ نچھاور کیے جا سکتے ہیں۔ بس یہ کہ ملت کے لوگ میری شاعری سمجھ جائیں۔ دیگرگوں کہتے ہیں خراب حال، گردش چکر لگانا، غوغائے رستہ خیز، اٹھو اٹھو کا شور، متاع دین و دانش، مذہب اور عقل کی دولت، غم زدہ خوں ریز، خوں بہانے کی ادا، نامحکمی، کچا پن، نشاط انگیز، عیش دینے والا پانی یعنی شراب، سوز آرزو، خواہش کی گرمی، پیدائی ظاہر ہونا، حجاب آمیز، پردے میں، کوئی رومی، مولانا جلال الدین رومی، لالا زاروں، پھولوں کے باغ، آب و گل، پانی اور مٹی، تبریز، ایران کا شہر، کشت ویرا، اجڑی ہوئی کھیتی، زرخیز، اچھی پیداوار دینے والی، بہا میری نوا، میری آواز کی قیمت، میری شاعری کی قیمت، دولت پرویز ایرانی بادشاہ کی سلطنت کے برابر ہے۔